وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہوتا ہے وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے، جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے، جنت والوں کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ کچھ ایسا عمل فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ جہنمیوں کا کام کر بیٹھتا ہے، فَيَدْخُلُهُ، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جہنمیوں کا کام کرتا ہے، زندگی بھر جہنمیوں کا کام کر رہا ہے، جہنم والوں کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کتاب غالب آ جاتی ہے، اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والا کام کر بیٹھتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہاں پر اس حدیث سے بہت سارے لوگوں کو ایک اشکال بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیا کہ میں زندگی بھر نیکی کرتا رہوں، زندگی بھر اچھا کام کرتا رہوں، اہل جنت کا کام کرتا رہوں، اور میرے اوپر اگر تقدیر غالب آ گئی اور میں نے کوئی برائی کر دی تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی ہے جو جہنمیوں والا کام کرتا رہے، بہت ممکن ہے کہ بالکل موت کے قریب جنتیوں کے کام کی اسے توفیق مل جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اس طرح سے ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، شیطان اس طرح کے اشکال ہمارے بھی اپنے اندر ڈال سکتا ہے، تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة وعجل لكم هذه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ خیبر سے متعلق بہت ساری باتیں اب تک آپ کے علم میں آئیں۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے مسلمان یکے بعد دیگرے قلعوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں، کس طرح سے سب سے پہلے قلعہ نعیم کو فتح کیا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور مرحب نامی ایک بہت بڑے جنگجو کو سپرد خاک اور جہنم رسید کر دیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد قلعہ صعب کو فتح کیا گیا اور اسی طرح سے قلعہ معاذ کو فتح کیا گیا۔ اس طرح سے جو یہودیوں کی آبادی تھی خیبر میں، جو دو حصوں پر بٹی ہوئی تھی، اس کے اندر پہلا حصہ لگ بھگ فتح ہوا۔ پہلے حصے کا جو آخری قلعہ تھا وہ تھا قلعہ زبیر۔ مسلمان ایک کے بعد ایک قلعے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، قلعہ زبیر یہ آخری تھا۔ اب اس کی طرف مسلمان آگے بڑھتے ہیں، اور قلعہ زبیر ایک بہت بڑا قلعہ تھا اور خاص طور سے پہاڑی علاقے میں تھا، زمین کی سطح سے اوپر پہاڑوں کے اوپر اس قلعے کو بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی رسائی اس تک بہت مشکل ہو رہی تھی، مسلمانوں کو وہاں پہنچنا
بہت مشکل ہو رہا تھا، سواریاں استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، اس قدر اونچائی پر، بالائی پر یہ قلعہ واقع تھا، مسلمانوں کے لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن مسلمان پہنچتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، دیکھیے صحابہ اکرام مسلسل کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے مسلسل جنگ کے اندر، مسلسل معاہدوں کے اندر، صلح کے اندر، صلح حدیبیہ سے اب تک ہے کہ یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور غزوہ خیبر جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ دوسرے یعنی ان لائک ادر بیٹلز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری جنگیں ہوئی، صبح جنگ شروع ہو جاتی، شام تک جو بھی نتیجہ ہوتا اس کا نکل آتا، اس طرح کے معاملے اکثر ہوا کرتے تھے۔ لیکن غزوہ خندق اور اس کا معاملہ الگ تھا کہ یہ بہت دنوں تک چلتا رہا، یہ محاصرہ چلتا رہا، جو کہ دوسرے جنگوں کے مقابلے میں فزیکلی ایگزاسٹنگ، ٹائرنگ، بہت مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ آزمائش طلب یہ مرحلہ رہا کہ ایک کے بعد ایک قلعوں کو فتح کرنا ہے۔ کسی قلعے کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگ جاتے تھے، 10 دن لگ جاتے تھے، 4 5 دن لگ جاتے تھے۔ اس طرح سے مسلمان ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں، بھوک اپنی شدت کو پہنچ رہی ہے، کھانے پینے کا سامان اس قدر مہیا نہیں ہے، جب تک کہ مسلمانوں نے قلعے کو فتح نہیں کیا، اس کے بعد وہاں پر کچھ کھانے پینے کا سامان مسلمانوں کو دستیاب ہوا، اور وہاں سے بہت سارا ذخیرہ مسلمانوں کو کھانے پینے کا، اور بہت ساری منجنیقیں بھی مسلمانوں کو ملی۔ تو یہ الحمدللہ یہ چیز ہوئی، لیکن بھوک کا عالم یہ تھا کہ مسلمان اپنے پالتو گدھوں کو ذبح کر کے کھانے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات صادر ہو گئی، یہ حکم صادر ہو گیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت آج سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ غرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا مرحلہ مسلمانوں کے لیے کس قدر آزمائش کن تھا، کس طرح سے ابتلا کن تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود مسلمان استقامت کے ساتھ مسلمان ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو قلعہ زبیر تھا یہ پہاڑوں پر واقع تھا، مسلمان وہاں پر گئے، وہاں پر محاصرہ کیا، تو دیکھتے ہیں کہ یہود ٹس کے مس نہیں ہو رہے ہیں، بالکل قلعے کے اندر ہیں، مسلمان قلعے کے اندر جا نہیں پا رہے ہیں، اور یہود کی طرف سے بالکل ٹس کے مس نہیں ہو رہے ہیں، جس طرح سے اس سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ یہود ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے، لیکن اس طرح کا معاملہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیے ہوئے، بہت دشوار گزار مرحلہ مسلمانوں کے لیے ہے، ایسے میں صبر آزما مرحلہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہود ہیں کہ بالکل اندر سے دبک کر بیٹھ چکے ہیں، باہر آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کیا مطلب تھا یہ کیا معاملہ تھا کہ یہود بالکل آ نہیں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی انسائڈر ہی نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے اندر قلعے کے اندر پانی معقول انداز میں مل رہا ہے، ان کو پانی پہنچ رہا ہے اندر، یعنی کنویں تو باہر تھے، کنواں باہر ہے، لیکن قلعے کے اندر پانی کی اچھی تیاری تھی، یعنی اچھی پائپ لائن تھی جس کے ذریعے باقاعدہ ان کو پانی پہنچ رہا ہے، اور اندر کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، وہ کھانا پینا بھی کھا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کو پانی پہنچ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح سے مدد آتی ہے۔ ایک آدمی جو کہ یہود ہی سے تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ان کے واٹر سپلائی کو ڈسٹرب کر دیجئے، آپ ان کے واٹر سپلائی جو ہے اسے بند کر دیجئے۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، تو یقیناً یہ معاملہ تھا کہ بالکل ایسا زبردست واٹر سسٹم تھا کہ باقاعدہ قلعے کے اندر باہر کے کنووں سے پانی جا رہا تھا، اس طرح کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے اور انہوں نے پانی کو بند کر دیا۔ جیسے ہی پانی کو بند کر دیا، اب یہود دروازے کھولنے لگے، یہود جنگ کے لیے آمادہ ہونے لگے، اور مسلمان یہی چاہتے تھے کہ یہود آئیں، سامنے آئیں، میدان میں آئیں، 2 ہاتھ ہوں، دیکھیں آزمائی ہو، زور آزمائی ہو۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبہ آگے بڑھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے آپ جنگ احد میں اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کیسے صحابی تھے۔ اس مرتبہ دیکھیے پہلا جو قلعہ فتح ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک حصہ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فتح ہوا وہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی میں ہوا۔ تو اب یہ جو قلعہ ہے یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی میں یہ فتح ہوا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھس پڑے، اور کیسے جنگجو تھے آپ نے ان کے بارے میں سنا، ان کا ایک سٹائل ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سٹائل ہوا کرتا تھا، وہ سٹائل یہ ہے
کہ آپ اپنے پیشانی پر سرخ پٹی باندھ کر لڑتے تھے، سرخ پٹی باندھ کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے اور گھس جاتے، بے خوف اور نڈر دشمنوں کی صفوں کے اندر چیرتے ہوئے گھس جاتے تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے قلعہ زبیر کی فتح لکھ دی، بہت بڑا قلعہ، اس قلعے کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے فتح یاب کر دیا۔ اس طرح سے یہ قلعہ بھی فتح ہوا، اس یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے لیے تمام کے تمام جو قلعے تھے وہ فتح ہونے لگے، گرچہ بعض جگہ زور آزمائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، لیکن مسلمان ڈٹے رہے۔ بعض صحابہ نے جام شہادت کو بھی نوش فرمایا، لیکن یہ ہوا کہ غزوہ خیبر کے اندر بہت سارے قلعے تھے، بار بار جنگ ہوتی گئی، اور جو خیبر کا جو پہلا حصہ تھا جسے نطات کہا جاتا ہے، جو 4 بڑے قلعوں پر مشتمل تھا، وہ ایک کے بعد ایک مسلمانوں نے فتح کر لیا، بہت بڑا قلعہ مسلمانوں کے اب زیر نگیں آ گیا۔ اس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک اور میں آپ کے سامنے بات بتاؤں، صحیح احادیث کے اندر ایک واقعہ اس سلسلے میں منقول ہے، وہ آپ کے سامنے میں بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ان تمام جنگوں کے درمیان کون سا قلعہ فتح کرتے ہوئے یہ بات مینشن نہیں ہے حدیث کے اندر، خیبر کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ خیبر کے اندر ایگزیکٹلی کب پیش آیا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن خیبر کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک آدمی ہے، مسلمان صحابہ میں، مسلمان جنگجوؤں کے اندر ایک آدمی ہے جو لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی مشرک بڑا ایسا نہیں ہوتا تھا جس کا تعاقب اس نے نہ کیا ہو، یعنی کوئی یہودی ایسا جو بہت خطرناک ہے، جو جنگ کے اندر اپنے جوہر دکھا رہا ہے، تو یہ جاتا اور اسی سے بھیڑ جاتا، اسی سے ٹکر لیتا اور اسے سپرد خاک کرتا، یہاں تک کہ جتنے بھی ہائی لائٹڈ واریئرز تھے ان کا تعاقب کرتا اور ان کو سپرد خاک کرتا، یہ معاملہ تھا۔ اور صحابہ اکرام نے اس کا کارنامہ دیکھا، صحابہ اکرام نے اس آدمی کا، اس شخص کا، اس جنگجو کا کارنامہ دیکھا، تو صحابہ اکرام کے زبان سے اس کی تعریفوں سے سمانے نہ لگے، پھولے نہ سمانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا ما اجزع فلان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کیا کارنامے دکھا رہا ہے، اپنے میدان جنگ میں کیا جوہر دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت تعریفیں کرنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا من اہل النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من اہل النار، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں میدان کارزار میں مسلمانوں کی طرف سے دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے بڑے بڑے مشرکین اور یہودیوں کو سپرد خاک ایک شخص کر رہا ہے، اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہوا من اہل النار، آپ نے کہا کہ وہ جہنمیوں میں سے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام نے کہا ایونا من اہل الجنت ان کان ھذا من اہل النار، صحابہ نے کہا ایونا من اہل الجنت ان کان ھذا من اہل النار، صحابہ کے دل میں بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا، ایونا من اہل الجنہ، ہم میں سے پھر کون جنت میں جائے گا، ان کان ھذا من اہل النار، اگر یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اتنا بڑا بہادر جو دین اسلام کی راہ میں اپنی جان کو جان نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے جان کا نذرانہ کسی بھی وقت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اپنی جان کو جان نہیں سمجھ رہا، اور اتنے بڑے بڑے دشمنان اسلام کا صفایا کر کے صفحہ ہستی سے انہیں مٹا رہا ہے، ان کان ھذا من اہل النار ایونا من اہل الجنہ، تو ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کے دل میں گویا کہ قسم سے شک پیدا ہونے لگا، ارے اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود بھی آدمی جہنم میں جانے والا ہے۔ تو بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض اس بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس آدمی کا تعاقب کیا، اس آدمی کو پیچھے جہاں جہاں بھی وہ لڑتا ہوا جاتا، جہاں جہاں سے بھی جاتا، اس آدمی کے پیچھے گئے۔ بعض صحابہ اکرام اس شخص کے پیچھے گئے، لڑتے اس آدمی کو بعض زخم آ گئے تھے، جسم کے اندر زخم آ گئے تھے۔ صحابہ نے باقاعدہ اس کا پیچھا کیا، جسم پر زخم آ گئے تھے، اور زخموں میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ بہت زیادہ جب درد ہونے لگا، صحابہ اکرام وہیں تھے، بہت زیادہ جب درد اسے محسوس ہونے لگا، اس نے کیا کیا معلوم؟ اپنی جو تلوار تھی اسے زمین میں گاڑ دیا، اپنی تلوار کو اس طرح سے گھوٹ، تلوار کا منہ اپنی طرف، تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور تلوار پر کود گیا۔ تلوار کو زمین میں گاڑا اور تلوار پر کود کر اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی اس نے فاستعجل الموت،
اپنے لیے موت کو جلدی بلا لیا، خودکشی اس نے کر لی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کے بارے میں فرمایا ہوا من اہل النار، یہ تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس شخص کو اپنے ہاتھ پر بہت شدید زخم آیا تھا، اپنے ہاتھ پر، اور وہ ہاتھ جس سے وہ جنگ لڑتا تھا اس ہاتھ پر ہی شدید زخم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے گویا کہ اس کا ہاتھ لگ بھگ بیکار ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ سے وہ لڑ نہیں پا رہا تھا، اور اس بات کو وہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ تلوار کے اوپر کود گیا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نے کیا کر لیا، فوراً صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صحابہ، یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر غالباً یہ حدیث موجود ہے، اگر بخاری میں نہیں ہے تو مسلم میں تو ضرور ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بے محل آپ نے یہ کلمہ شہادت کا اقرار کیوں کیا؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا تھا، گرچہ کہ وہ بہت بڑا جنگجو تھا، میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس آدمی کے بارے میں یہ کہا تھا ہوا من اہل النار، ہم نے اس کا پیچھا کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس آدمی نے خودکشی کر لی، اس آدمی نے اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنت، ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنت فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل اہل النار فيدخل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہوتا ہے وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے، جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے، جنت والوں کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور وہ کچھ ایسا عمل فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ جہنمیوں کا کام کر بیٹھتا ہے، فَيَدْخُلُهُ، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جہنمیوں کا کام کرتا ہے، زندگی بھر جہنمیوں کا کام کر رہا ہے، جہنم والوں کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کتاب غالب آ جاتی ہے، اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اور وہ جنتیوں والا کام کر بیٹھتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہاں پر اس حدیث سے بہت سارے لوگوں کو ایک اشکال بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیا کہ میں زندگی بھر نیکی کرتا رہوں، زندگی بھر اچھا کام کرتا رہوں، اہل جنت کا کام کرتا رہوں، اور میرے اوپر اگر تقدیر غالب آ گئی اور میں نے کوئی برائی کر دی تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی ہے جو جہنمیوں والا کام کرتا رہے، بہت ممکن ہے کہ بالکل موت کے قریب جنتیوں کے کام کی اسے توفیق مل جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اس طرح سے ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، شیطان اس طرح کے اشکال ہمارے بھی اپنے اندر ڈال سکتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر، دوسری روایت کے اندر فَيَبْدُو لِلنَّاسِ، کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کر رہا ہے، جنت والوں کا کام کر رہا ہے، اس کے کام کو لوگ جنتیوں والا کام سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا کام بھی جنتیوں والا ہی ہے، لیکن وہ کام جنتیوں والا بظاہر ہی ہے، صرف ایکسٹرنلی، بظاہر یہ آدمی جنتیوں والا کام کر رہا ہے، بظاہر جنتیوں والا کام کر رہا ہے، اندرونی طور پر اس کا باطن اور اس کے ظاہر میں مطابقت نہیں ہے، اس کے باطن اور اس کے ظاہر کے اندر ایک تضاد موجود ہے۔ تو یہ آدمی جو جنتیوں والا کام کر رہا ہے وہ بظاہر کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کر رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو، ہاں بظاہر بہت جنتیوں کے کام کر رہا ہے، لیکن ارے بھائی اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، اور اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، اس کے اندر توکل ہی نہیں ہے، لیکن بظاہر ایک آدمی کا عمل بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ بہت خطرناک حدیث ہے یہ اصل میں، اگر آپ اسے غور کریں، آج کے اس خطبے سے اس حدیث کو لے کر جائیں، بہت ہی اہم حدیث ہے کہ ایک آدمی بظاہر بہت نیک ہو سکتا ہے، دنیا اسے نیک سمجھ سکتی ہے کہ فیما یبدو للناس، لوگ اسے بظاہر نیک سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسا آدمی جو زندگی بھر ایسی نیکی کر رہا ہے جو بظاہر وہ کر رہا تھا لیکن باطن کے اندر اس نیکی پر وہ مطمئن نہیں تھا، یعنی اس کا باطن بالکل الگ تھا، تو ایسے آدمی کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، بالکل اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا ہے، ایسے آدمی کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا ہے، ایسا آدمی بالکل آخر میں کوئی ایسا عمل ضرور کر جاتا ہے جو اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
جو نیکی کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، میں جو آپ کے سامنے کھڑ کر دین کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، یہ بظاہر تو جنتیوں والا کام ہے، لیکن یہ بظاہر جنتیوں والا کام مجھے اسی وقت فائدہ دے گا، میرے لیے جنت میں داخلے کا سبب اسی وقت بن سکتا ہے جب میرا باطن ایمان پر مطمئن ہو، جب میرا باطن تقوی شعار ہو، جب میرا باطن توکل والا ہو، جب میرے باطن کے اندر اور میرے ظاہر کے اندر تضاد نہیں ہوگا، تب کوئی بھی نیک عمل ہمیں فائدہ دے گا۔ تو یہ آدمی ظاہر تو بہت نیک تھا، ظاہر تو دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ آدمی بہت زیادہ ریاکار تھا، ریاکار تھا، میدان جنگ میں بہادر کہلوانے، جس طرح سے صحابہ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس سے بہت زیادہ پسند تھا، لیکن جیسے ہی اس کا وہ ہاتھ جس سے وہ جنگ لڑتا تھا وہ ہاتھ بیکار ہونے لگا، اب اسے یہ بات پسند نہیں آئی، اب میں بہادر کیسے کہلاؤں گا، اب میں جنگجو کیسے کہلاؤں گا، بہت بڑا بہادر کیسے کہلاؤں گا، اسی لیے یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ جب وہ لڑتا تھا تب بھی اس نے اللہ کی خاطر نہیں لڑا، اور جب وہ دنیا سے گیا تب بھی تقویٰ کہاں گیا، توکل کہاں گیا، تقدیر اور اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر توکل کہاں گیا، اس نے اپنی موت کو جلدی سے بلا لیا اور ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہوا من اہل النار، یہ آدمی جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس طرح کا ایک واقعہ خیبر کے میدان کے اندر پیش آتا ہے۔ اب بہت سارے اس طرح سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں بھی میں اس کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو خیبر کا جو پہلا حصہ تھا یہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب جیسے جیسے کوئی ایک قلعہ مسلمان فتح کرتے جاتے تھے، آپ نے سنا اس سے پہلے کہ یہودی دوسرے قلعے کے اندر گھس جاتے تھے، آنے والے قلعے کے اندر گھس جاتے تھے۔ اس طرح سے پہلے قلعے کو تو مسلمانوں نے، پہلے حصے کو جو بڑے بڑے قلعوں پر مشتمل تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو یہود دوسرے حصے کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر گھس گئے، بہت بڑے بڑے قلعے تھے وہاں پر بھی، 3-4 قلعے، وتیح تھا، اسی طرح سے مختلف قلعے تھے، سلالم نام کا بھی قلعہ آتا ہے، قتیبہ، اس طرح سے الگ الگ۔ تو وہاں پر یہود گئے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی صبر اور مسلمانوں کی استقامت اب مسلمانوں کے کام آ چکی تھی، یہودیوں کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب ایسے میں مسلمانوں نے محاصرہ کیا، یہود تھے، ان کے عورتیں، ان کے بچے، سب کچھ ایک قلعے کے اندر محصور تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، محاصرہ مسلمانوں نے کیا۔ اب کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس منجنیقیں تھیں اور انہی کی تھی، مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی اسلحہ نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس اپنے کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، یہودیوں کے جو منجنیقیں، جو توپ اور جو کیننز وغیرہ ان کے ملے ہوئے تھے مسلمانوں کو، وہی مسلمان لے کر استعمال کر رہے تھے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 دنوں کے محاصرے کے بعد جب یہود باہر نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تم توپوں کا رخ ان کے قلعے کی طرف کر دو، منجنیقوں کا رخ ان کے قلعوں کی طرف کر دو، اب ہم حملہ کریں گے۔ تو جس طرح سے یہودیوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مسلمان حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اب وہ جلد ہی اڑا دیں گے دیواروں کو قلعے کی، اور مسلمان اندر سے دھاوا بول کے اندر گھس جائیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو فوراً اندر سے کنانہ بن ابی الحقیق ان کا سردار تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لکھ کر بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ سکتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو کنانہ بن ابی الحقیق آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو آ کر اس نے یہ کہا کہ ہماری جان بخش دی جائے، ہماری جان بخش دی جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، خیبر آپ کا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے صلح کی پیشکش کی، صلح کی پیشکش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہوئے سارا ساز و سامان یہیں چھوڑ جائیں گے، سارا ساز و سامان، خاص طور سے جو قیمتی ساز و سامان ہے سب آپ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ تو اس نے اس بات پر بھی حامی بھری، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو میں بری ہوں، میں بری ہوں، اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہود نکلے، یہود نے خالی کیا پورا قلعہ، یہود خالی کرتے ہوئے وہاں سے گئے، اور جب وہ جا رہے تھے، نکل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایک بہت بڑا خزانہ تھا، ایک خزانہ جو ہویئی بن اخطب جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، وہ بنو نذیر سے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ سارا مال
بنو نذیر سے اٹھا کر لایا تھا حیی بن اخطب، اور وہ خیبر لے آیا تھا. وہ سارے کا سارا مال اس کا پتہ کنانہ بن ابی الحقیق کو تھا، اس کا پتہ اسے تھا، لیکن وہ بتا نہیں رہا تھا. اور بعض روایات کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے اندر کا کچھ مال وہ اپنے ساتھ لے کر بھی جا رہا تھا. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ جا رہے تھے وہاں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا. اسے روک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس کی جب تلاشی لے لی گئی تو اس کے پاس بہت سارا مال نکلا. اور اس سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بقیہ مال کہاں ہے، بقیہ حیی بن اخطب کا بقیہ خزانہ کہاں ہے، تو اس نے بتانے سے انکار کیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ذرا اس سے بلواؤ. تو حضرت زبیر بن عوام آئے اور حضرت زبیر بن عوام نے اس کی خوب دھلائی کی. جواب منہ نہیں کھول رہا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ذرا آپ بھی ٹرائی کرو. پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خوب دھلائی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی. اتنے میں یہودیوں میں سے، یہ اس کا حال دیکھ کر یہودیوں میں سے ایک یہودی نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم نے اس آدمی کو، اس شخص کو فلاں کھنڈر اور فلاں ویرانے کے پاس بہت زیادہ بھٹکتا ہوا پایا ہے. وہاں ہم نے اس آدمی کو بھٹکتا ہوا پایا ہے. فلاں کھنڈر اور ویرانہ ہے جہاں پر کوئی جاتا آتا نہیں ہے، وہاں پر یہ بہت جایا آیا کرتا ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ کا مقصود وہاں پر حاصل ہو جائے، آپ کو جو چاہیے وہ وہاں مل جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیج کر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائی کی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مال مل گیا جو حیی بن اخطب کا مال تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پر وہ مل گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ بن ابی الحقیق اور اسی طرح سے کنانہ کا بھائی، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سپرد کر دیا. اور انہیں خاص طور سے کنانہ بن ابی الحقیق کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ کنانہ بن ابی الحقیق نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اسی غزوہ خیبر کے اندر چھت کے اوپر سے بہت بڑا پتھر پھینک کر شہید کر دیا تھا ان کے بھائی کو، حضرت محمد بن مسلمہ کے بھائی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کنانہ کو ان کے حوالے کر دیا، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنانہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا، قصاص کے اندر اس کا بھی قتل کر دیا. اس طرح سے تو یہاں پر خیبر کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، بہت بڑی فتح. اس طرح میں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جیسے کہ ہمارا اپنا موقف ہے کہ ہم اپنی باتوں کو ڈرائے رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آپ کی باتوں کو بہت زیادہ دلچسپ کریں اور ایسی ویسی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. یہاں یہ ہوا، پھر وہاں ہوا، بہت دلچسپ تو لگ سکتا ہے، لیکن وہ ساری دلچسپی کرنے کے چکر میں آج امت کا یہ حال ہوا ہے. چیزوں کو دلچسپ کرنے کے لیے اسے اور زیادہ مسالہ لگا کر دین کا ایسا حال مسلمانوں نے کر دیا. اسی لیے ہم اس سے گریز کرتے ہیں. یہ معاملات ہوئے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی باہر کامیابی سے ہمکنار فرمایا. اس طرح سے مسلمانوں نے، اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمایا. اب جب اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا کی، یہ سب لوگ، کنانہ بن ابی الحقیق کو بھی قتل کر دیا گیا، تو یہ سب لوگ جا رہے تھے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ قتل کر دیے گئے وہ قتل کر دیے، جو بقیہ تھے وہ اب جا رہے تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعنا فی ارضنا هذه، اللہ کے نبی سے ایک پیشکش کی، اور بہت اچھی پیشکش تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابو القاسم، یا پھر بعض روایت میں یا محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. کبھی اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ ان لوگوں نے نہیں کہا ہے. روایات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ابو القاسم کہتے یا پھر محمد کہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتے. دیکھیے ان کی اسلام دشمنی کیسی ہے. اللہ اکبر. تو یہودی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، دعنا فی ارضنا هذه، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، ہمیں ہماری اس زمین پر ہی رہنے دیں، ہمیں یہیں پر رہنے، نصلحھا، ہم کھیتی کریں گے، یہاں پر جو ہم کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں گے، لیکن آج سے رائٹس آف اونرشپ ول شفٹ ٹو یو. آج سے جو ہے اونرشپ آف لینڈ تو آپ کے پاس ٹرانسفر ہو گئی ہے. ہم لوگ ہار گئے ہیں، ہم لوگ شکستیاب ہو گئے ہیں، یہ زمین اب ہماری نہیں رہی، لیکن اب ہمیں یہاں پر آپ رہنے دیجئے، ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں.
اس زمین کو کس طرح سے جوتا جا سکتا ہے، اس زمین کے اوپر کیسے پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ہم سالوں سے کرتے آئے ہیں، یہ ہماری زمین ہے اور ہم سالوں سے کرتے آئے ہیں۔ آپ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دیجیے، آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیجیے، اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے آپ اپنا حصہ متعین کر لیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، وہ اس لیے بھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اب، اور دوسرا یہ کہ مسلمان اتنا زیادہ، خیبر اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے باغات، اتنے زیادہ کھیت اور کھلیان، مسلمانوں کے پاس اتنا تو مین پاور بھی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس اتنے صحابہ نہیں تھے، اس کے اندر تھے بھی تو کھیتی باڑی کے فن سے بہت کم واقف تھے۔ تو یہ تھا معاملہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش صحیح لگی کہ پورا خیبر تو مسلمانوں کا ہو گیا ہے، اب مسلمانوں کا یہ جو خیبر ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھی پیداوار پر، آدھی پیروان، یعنی آدھا جو پروڈیوس ہے، ایگریکلچرل پروڈیوس پورے سال کا آدھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات طے کی کہ پورے سال کا جو آدھا پروڈیوس ہوگا وہ ہمارا ہوگا، بقیہ آدھا تم لے سکتے ہو، اس کے علاوہ جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں، بالکل آدھے کا آدھا ہم لیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ دیکھیے آج بھی اگر کوئی اپنے کھیت کو کسی کو باٹے سے دینا چاہتا ہے تو یہی دلیل اس سلسلے میں ہے، لوگ ہاں باٹے سے دیتے نہیں کھیت کو، تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، اس کی شرائط ہیں، یعنی ایک آدمی اپنے کسی کسان کو اپنا کھیت دے رہا ہے، وہ وہاں پر نہیں رہ سکتا ہے، وہ اپنا کھیت دینا چاہتا ہے، وہ کسان وہاں پر کسانی کرے گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پیداوار کا پرسنٹیج میں طے کروں، ہماری دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ پیداوار کا پرسنٹیج طے کیا جائے گا کہ ہاف لیا جائے گا، میں 40% لوں گا یا 50% لوں گا، اس پر یہ طے کیا جائے گا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو مجھے سال کو اتنا دینا، چاہے کچھ بھی ہو مجھے سال کو اتنے تھیلے تو دے گا اناج کے، سال کو مجھے اتنا کما کر تو دے گا، سال پر اتنی تو مجھے قیمت دے گا، یہ جائز نہیں۔ جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا پرسنٹیج باہمی بات چیت سے طے کیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنا طے ہوتا ہے وہ تو مجھے دے، یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی پیداوار یہاں پر لینا پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہیں پر باقی رکھا، یہودیوں کو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، یہود وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باقی رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ اس میں تفصیلی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اس پورے حصے کو، اس کی بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ، وقت ہو گیا ہے، آنے والے خطبات میں ہم دیکھیں گے کہ کتنا بڑا حصہ تھا، اور اسے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائیڈ کیا، کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کیا ہے۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہیں، ان کا تعلق غزوہ خیبر سے ہے۔ صحیح ترین روایات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے باتیں بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سارے مال غنیمت کا، تو وہ جو وعدہ تھا اس وعدے کا یہ شروعات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو عطا کیا، ایسا مال غنیمت عطا کیا کہ اب یہاں سے مسلمانوں کو مالی فراوانی حاصل ہوتی ہے۔ اب جو فقر کی، فاقے کی جو ساری باتیں تھیں وہ پرانی باتیں تھیں۔ 7 سال ابھی یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 4 سال باقی ہے، یہ اب تک تھا، یہ 7ویں ہجری ہے، ہجرت کا 7واں سال ہے، اب تک بہت فقر رہا، فاقہ رہا، بہت حالات خراب رہے، انصار نے مہاجرین کی مدد کی، سب کچھ کیا، لیکن اب یہاں پر اتنا مال مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ مہاجرین نے انصار سے جو بھی لیا تھا وہ دینے لگے واپس، اب وہ واپس ان کا قرض چکانے لگے، جو بھی لیا تھا ان لوگوں نے انہیں واپس دینا بھی شروع کر دیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مالی فراوانی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اس سلسلے کی مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو حقیقی معنوں میں اسوے کے طور پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ، اپنا اسوہ بنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے رہیں، پابند رہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔